بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیر معونہ کی لڑائی۔ بیر معونہ کی لڑائی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مضرت نقصان نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ نے ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک والہ نامہ عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینے سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ عنہ، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 2 حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والہ نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ فزت ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر انتقال فرما گئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو براؤں کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا، تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا۔ بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک لڑتے، وہ کثیر تعداد میں تھے، ان کے گھیرے میں آ گئے، باجز حضرت زید رضی اللہ عنہ کے، جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، یعنی سانس چل رہی تھی، اور کفار نے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت منذر رضی اللہ عنہ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردہ خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور وہاں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔
مگر حضرت منذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں میرے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی کی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان حضرات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا، فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت متحیر، حیرت و تعجب میں ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچھا مارا، وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ خمیس فائدہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بذات طور پر فخر ہے، بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخ روئی کامیابی یقینی تھی، اس لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔